بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا عقیقہ کرنا سنت ہے یا مستحب ہے یا عقیقہ کرنا واجب ہے؟ سوال کیا گیا کہ بعض کتابوں میں عقیقہ مستحب لکھا ہوا ہے اور بعض میں سنت لکھا ہوا ہے، تو آج ہم اس مسئلے کو ذرا تفصیل کے ساتھ جانیں گے اور فتاوی اور دلائل کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح معلوم کریں گے کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے یا سنت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، چلیے ہم اس کو پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں سوال کیا گیا کہ عقیقہ مذہب حنفی میں سنت ہے یا واجب یا مستحب یا مباح؟ تو جواب دیا گیا کہ صحیح یہ ہے کہ عقیقہ مذہب حنفی میں مستحب ہے نہ کہ سنت، جیسا کہ شامی میں ہے۔ یعنی شامی کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ لکھا گیا ہے کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے دارالعلوم بنوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ ہے، اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مستحب لکھا ہوا ہے یا سنت لکھا ہوا ہے۔ تو بنوری ٹاؤن کے فتوے میں یوں لکھا ہوا ہے کہ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تو بنوری ٹاؤن کے فتوے سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوا کہ عقیقہ کرنا سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی عبارت بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ بچے یا بچی کی طرف سے عقیقہ جو کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے۔ اب ہمارے سامنے فتاوی قاسمیہ کی عبارت ہے، ذرا اس کو پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ غالباً یہیں سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ عقیقہ کرنا سنت ہے، ذرا ہم اس کو بھی پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ عقیقہ کرنا واجب نہیں بلکہ مسنون ہے، اس وقت اگر گنجائش نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ گنجائش دیں تو اس وقت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس عبارت کے اندر عقیقے کو سنت لکھا گیا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ اور جن کتابوں کے اندر عقیقے کو سنت لکھا گیا ہے ان کتابوں کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ سنت دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہیں جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں جس کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، اگر اس کو کیا جائے تو ثواب کا کام ہوتا ہے، فضیلت کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر اس سنت کو ادا نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، تو ایسی سنت کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو جن کتابوں کے اندر عقیقے کو سنت کہا گیا ہے تو وہاں پر سنت سے مراد سنت غیر مؤکدہ ہے، اور سنت غیر مؤکدہ مستحب ہی کے قائم مقام ہے، یعنی مستحب ہی کے حکم میں ہے۔ تو جہاں پر سنت کہا گیا ہے اس سے یہی سمجھنا چاہیے کہ سنت غیر مؤکدہ یعنی مستحب ہے۔ ہمارے سامنے بنوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ ہے، اس میں اس کی بالکل صاف طور پر وضاحت کی گئی ہے، ذرا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ عقیقہ فقہ حنفی کی روح سے شرعاً مستحب ہے، واجب یا سنت مؤکدہ نہیں۔ جن کتابوں میں سنت لکھا ہے اس سے مراد سنت غیر مؤکدہ ہے جو مستحب ہی کے قائم مقام ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کرنا صرف مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ اگر کہیں پر سنت لکھا گیا ہے تو اس سے سنت غیر مؤکدہ اور مستحبی مراد لیا جائے گا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ فتاوی قاسمیہ میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے، ذرا ہم وہاں پر عربی کی عبارت دیکھ لیتے ہیں جو حوالے میں درج کی گئی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، یہاں پر حوالے میں لکھا گیا ہے وَإِنَّمَا أَخَذَ أَصْحَابُنَا الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْجَمْهُورِ وَقَالُوا بِاسْتِحْبَابِ الْعَقِيقَةِ، یعنی ہمارے اصحاب حنفیہ نے اس سلسلے میں جمہور کے قول کو لیا ہے اور جمہور عقیقے کے مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ تو فتاوی قاسمیہ میں باستحباب العقیقہ یہ حوالے میں اس عبارت کو لایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فتاوی قاسمیہ میں جو سنت لکھا گیا ہے اس کا مطلب بھی مستحب ہی ہے، اور وہ واجب کے مقابلے میں بولا گیا ہے، یعنی عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت یعنی مستحب ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔